السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ راجستھان کا مشہور و معروف شہر ناگور شریف، جسے صوفیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، آج اس برکت والے شہر کی 5 مشہور و معروف درگاہوں کی ہم زیارت کریں گے۔ ناگور شریف ایک بڑا ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ نہ جانے کتنے ہی اولیاء کاملین نے اسے پسند کیا اور اپنی آخری آرام گاہ کے لیے چنا۔ اس شہر میں جگہ بجگہ ولایت کے چمکتے انوار نظر آتے ہیں۔ ویسے تو اس شہر میں بہت سے اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم 5 مشہور بزرگوں کی درگاہ کی زیارت کریں گے۔ ناگور شریف کے آستانوں کی بات کی جائے تو سر فہرست نام آتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کا اصل نام حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی یہ بھی کرامت مشہور ہے کہ آپ نماز کی امامت کروانے کے لیے روزانہ ناگور شریف سے اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ اجمیر شریف میں نماز فجر پڑھاتے اور بغیر کسی سواری کے واپس ناگور شریف پہنچ جاتے، پھر ظہر کے وقت اسی طرح ناگور شریف سے اجمیر مقدس چلے جاتے اور عشاء تک وہیں رہتے۔ عشاء کی نماز پڑھا کر پھر ناگور شریف تشریف لے جاتے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ یہی آپ کے روزانہ کا معمول تھا، اور یہ بھی آپ کی بہت بڑی شان ہے کہ آپ خواجہ ہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھاتے اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھتے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہر شخص کو عرش اعظم نظر آتا۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہر بزرگ یہ گمان کرتے کہ شاید یہ میری کرامت اور نگاہ کی وجہ سے مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک دن کسی وجہ سے حضرت صوفی صاحب نماز کی امامت کے لیے حاضر نہ تھے، تو کسی دوسرے بزرگ نے امامت کروائی۔ اس دن کسی کو بھی عرش اعظم نظر نہیں آیا۔ اس دن سے سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ برکت اور کرامت حضرت صوفی صاحب کی ہے۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک 29 ربیع الاخر 677 ہجری میں پیر کے دن عصر کی نماز کے وقت ہوا۔ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو حاضرین نے دیکھا کہ آپ کا مبارک چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کا مزار پاک راجستھان کے ناگور شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار پاک کے بائیں طرف آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور ان کے بائیں جانب آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ یہ تینوں مزارات ایک ساتھ ہی ہے۔ آپ کے مزار شریف کے اوپر کوئی گنبد نہیں ہے، بس ایک درخت آپ کے مزار پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے بزرگ ہے شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یہاں بڑے پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اس بات کو تمام مورخین نے لکھا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس تعلق سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ کہاں پر ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کا مزار شریف بغداد مقدس میں ہے، اور کچھ مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضرت عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور ان کی آخری آرام گاہ شہر ناگور میں ہی بنی۔ اس کی پوری تفصیل میں نے الگ سے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سید عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک 2 شعبان ہجری 522 کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ صادقہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ نے تمام علوم و فنون اپنے والد گرامی سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیے۔ آپ کے ہندوستان میں آنے کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ سے ہندوستان میں آنے کے لیے روانہ ہوئے تو بغداد شریف ہوتے ہوئے تشریف لائے تھے، اور یہی بغداد شریف سے حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی
سرکار غریب نواز کے ساتھ ہندوستان آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اور آپ کے خادم حضرت مظفر بھی تھے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی آپ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر شریف میں آنے کے بعد 6 مہینے تک سرکار غریب نواز کے ساتھ رہے اور دین متین کی خدمتیں انجام دی اور اسلام کی خوب اشاعت کی۔ پھر آپ ناگور شریف تشریف لے آئے اور یہاں پر دین کی خدمات انجام دی اور آخر میں یہیں پر وصال فرمایا۔ تیسری درگاہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین طبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے ہی جلیل القدر اور پائے کے ولی کامل تھے۔ آپ ایک بہترین حافظ قرآن تھے اور اپنے زمانے کے عالم و فاضل تھے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جس نے آپ کے پاس قرآن پاک کے 25-26 پارے حفظ کیے تھے اور اس کا حفظ مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس شاگرد کو بہت صدمہ ہوا اور خوب رویا۔ جب سویا تو خواب میں اسے حضرت کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے اپنے چہیتے شاگرد سے فرمایا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، کل رات کو عشاء کی نماز کے بعد میرے مزار پر آ جانا۔ وہ طالب علم دوسرے روز عشاء کی نماز کے بعد حضرت کے مزار شریف پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مزار شریف کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ قریب گیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم روزانہ رات کے وقت یہاں پر آ کر اپنے بقیہ پارے یاد کر لینا اور اس راز کو کسی پر ظاہر مت کرنا۔ وہ شاگرد روزانہ مزار شریف پر آتا اور آپ باہر آ کر اس کو سبق یاد کرواتے۔ اس طرح پورا قرآن پاک آپ نے اس کو یاد کروا دیا۔ جب اس کا حفظ مکمل ہو گیا تو پھر اس کو حضرت شہاب الدین طبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر نہیں آئے۔ چوتھی درگاہ میں 7 بزرگوں کے مزارات ہیں۔ یہ 7 بزرگان دین اللہ کے پیارے ولی کامل ہیں۔ یہ 7 بزرگ بڑے ہی نیک، پارسا اور عبادت گزار تھے۔ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر جاگ کر اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارتے۔ یہ 7 بزرگ آپس میں سگے بھائی ہیں اور 7 ہی بزرگ قرآن پاک کے بہترین حافظ تھے، اسی لیے ان کا آستانہ بھی 7 حافظ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ 7 بزرگ ایک رات میں 2 مرتبہ پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کے آستانہ شریف کی یہ کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص دماغی طور پر کمزور ہو، لکھنے پڑھنے میں کمزور ہو، یادداشت کی کمی ہو، بھول جانے کی بیماری ہو، تو وہ شخص 40 دن تک اللہ کے ان محبوب ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ان کے مزار شریف کے پاس رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر مزار شریف سے لے کر پانی سے دھو کر وہ پانی پیے تو کمزور دماغ والا ہوشیار ہو جائے گا، اس کی یادداشت تیز ہو جائے گی اور دماغی پریشانی سے اسے راحت مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت مضبوط اور سچی ہو۔ 5ویں درگاہ ہے حضرت بانکے پہلوان کی۔ آپ کا نام حضرت شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور عرف میں آپ شہید بانکے پہلوان کہے جاتے ہیں۔ آپ کسان تھے اور کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد الہی کو اپنا اہم فریضہ بنا لیا تھا۔ آپ ہمیشہ خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ کے کھیت کے پاس ایک قافلے والوں کو کچھ ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور ان قافلے والوں کی نظر جب آپ پر پڑی تو آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ ان کی پکار پر آپ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار لے کر سامنے آ گئے اور کئی ایک کو جہنم واصل کیا، لیکن ڈاکوؤں نے ایک ساتھ مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ وفات شریف کے وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 12 رجب ہجری 1033 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ کو دفن کیا گیا اور لوگ آپ کے مزار پاک سے فیض و برکت حاصل کرتے رہے، لیکن آپ کے مزار شریف کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا کہ آپ کا مزار پر انوار اپنے رخ یعنی ڈائریکشن سے کچھ ترچھا یعنی کراس تھا۔ یہ کیوں تھا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضرت کا مزار ترچھا ہے اور اس کو کئی لوگوں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرتاً ہر بار یہ مزار ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ قبلے کی طرف یعنی پشچم کی طرف والی دیوار کس طرف ہے اور حضرت کا مزار پاک کس طرح اپنے رخ سے ترچھا ہے۔ ہندی زبان میں ترچھے کو بانکا کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو عرف میں بانکے شہید اور بانکے پہلوان کہتے ہیں۔
दोस्तों इन सब बुजुर्गों की आप अगर अलग से तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर नागौर शरीफ की प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।